میں دونوں جگہوں کے سفر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر جتنا فیصلہ کرتا ہوں کیا پڑھوں، لیکن اب آپ کو وہی سناتا ہوں جو دیکھ کے آیا۔ پہلا جملہ ہے میرا اور میں بات شروع کرتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، بات شروع کر دی ہے۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ گزارش آپ سب کے سامنے کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں، اتنا بڑا مجمع ہے، پورا شہر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جملے کو جان بوجھ کے سن کے نظر انداز کیا۔ میرے بھائیوں مجھے دیکھنا، میرے بھائیوں، میں بڑے لمبے سفر کے بعد بڑے دل سے بات آپ سے کروں، میں جو دیکھ کے آیا ہوں میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ میں شعر پڑھ کے بھی بات کا آغاز کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی محبت سے کچھ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ لوگ داد نہ بھی دیں، غور کر کے سنیں گے تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ باتوں کی نظر جملہ ہو گیا، دوسری بار سنیں میں پھر جملہ آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، شاید پسند آئے اور مجھے دعا کریں۔ میں نے میرے بھائیوں کو گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا والوں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ ہوتا ہے، جہاں عاشقین کے دل سجدہ کریں اسے کربلا ہے۔ جملہ ایک اور کہتا ہوں، اسی بات کو لے کر ایک اور بات کہتا ہوں، بالخصوص آپ نے دعا کریں۔ پہلی گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا والوں کے سر جھکے وہ کعبہ، جہاں عاشقین کے دل سجدہ کرے وہ کربلا۔ سامعین گرامی، میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں اور باوضو علمین کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ جملہ ہے علامہ عبد حسین نیشاپوری۔ کوئی آسمان قامت بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور ممبر حسین کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، دوران عمرہ صفا سے مروہ چلتا بھی رہا ہوں، یہ جملہ دہراتا بھی رہا ہوں، مروہ سے صفا چلتا بھی رہا ہوں، یہ جملہ دہراتا بھی رہا ہوں، اپنے اندر لطف لیتا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا شہر فقط مسکرا دے، میں داد کبھی مانگ ہی نہیں رہا، مجھے فقط ان چہروں پہ مسکراہٹ مل جائے، مجمع اطمینان میں نظر آ جائے، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا۔ آسمان سے بڑی بات کی ہے علامہ عبد حسین نیشاپوری، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ اور کان کھول کے سنے یہ مسلمان، سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ، جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ میرے بھائی اگر ہاتھ ہے اور اگر بلند ہو سکے تو ذرا اس کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ میرے بھائی ہاتھ کھل جائیں گے تو شاید بلند ہو جائے، بندے رہے تو کوئی جائے سر بڑی میرے بات۔ جتنا فاصلہ مکہ، میرے بھائی یہ جوان اتنے زیادہ بیٹھے ہو، مولا کا واسطہ یہ ہاتھ سلامت رہے، مہربانی، دل بڑا ہو گیا، یہاں سے بھی ہاتھ اٹھائے۔ جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے بیچ ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ میں نے کہا نہیں ہے آپ اپنی محبت سے اٹھ کر بولیں گھٹنوں پہ، میں اتنا اٹھنے کی کم از کم قدر کرتا ہوں، جملہ پڑھا دیتا ہوں کہ کم از کم میرے جانے کے بعد آپ بیٹے کے حق میں یا چھوٹے بھائی کے حق میں دعا تو کریں کہ بلا فرماتے ہیں دنیا والوں، ارے یہ ٹیکنالوجی آ جائے ہے، یہ موبائل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے ہیں، آج موبائل آپ لوگ اٹھاتے ہیں، گوگل کھول کے یا اپلیکیشن کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ پتہ چل جاتا ہے دنیا کے کس کونے میں کیا حالات اور کیا ماحول چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، جو جہاں کا ہوتا تھا اسے وہیں کی خبر ہوتی تھی، کسی اور علاقے کی خبر آتے جب پہنچتی تھی وہاں کے حالات بدل چکے ہوتے تھے، لیکن علامہ نے فرمایا یہ جو دونوں فاصلے مکہ اور کربلا والے آپس میں مل گئے ہیں اور ایک جتنے ہیں، دنیا والوں اسے کبھی بھی بندوں کا اتفاق نہ سمجھنا، یہ انسانی اتفاق تب ہوتا جب کربلا قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی، جب قبریں کسی عام بندے نے، جب قبریں، مجھے دکھ لگے گا اس زمان پہ جو امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہوا مجلس میں آ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ ارے کربلا الہی معجزہ ہے، بندوں کا اتفاق نہیں۔ علامہ فرماتے فاصلے ہیں دو، ایک مکہ والا ایک کربلا والا، مکہ
مکہ میں فاصلہ ہے صفا و مروہ کے درمیان، اور کربلا میں فاصلہ ہے روضہ حسین اور عباس کے درمیان. یہ دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں اور یہ الہی نظام ہے، یہ خاکی بندوں کے بس کی بات نہیں. ہاتھ اٹھنے ہیں تو آخری صف تک اٹھے، نہیں اٹھنے تو تمہیں کربلا والوں کا واسطہ پھر کوئی بھی نہ بولے. فرماتے ہیں یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا، یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے اپنے مظہر و عجائب ہاتھوں سے. دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کے قیامت تک آتی ہوئی نسلوں کو سید سجاد نے یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بھائی جان سر اٹھائیے گا. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو، آپ کو تو بولنا چاہیے، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ ہے کعبہ. جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کوئی ذاکری جملہ نہیں بولا. عزت حسین کی قسم عشق والا حج ہوتا ہی کربلا میں. میرے ساتھ رہیے گا، اس محلے سے رہیے گا میرے ساتھ. اور میں خدا آن کیمرہ آن مائک میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ آگے چلانے کے لیے تیار ہوں. میں نے داد لینے کے لیے نہیں کہا، بہنی ببین اللہ میں شریک قسم اٹھا رہا ہوں، عشق والا حج ہوتا ہے کربلا. جس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حج کرنا ہے تو پہلا نقشہ کعبے کا آتا ہے جو مکہ میں ہے. وہ جو دنیا والے جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہاں جب حج کا نام آئے تو پہلا لفظ کعبہ آتا ہے. یہ فرنٹ والے میرے سامنے جتنے بیٹھے آپ لوگ مل گئے تو پیچھے والوں کو ملا دوں گا، اور اگر آپ اور مجھ میں ہی کم از کم کو ربط نہ ہوا تو پیچھے والوں کی بھی خیر اور میری بھی خیر. یہ جو کعبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا دنیا داری والے حج میں، آئیے بتاؤں کربلا میں کیا ہے. دنیا والا حج مکے میں ہوتا ہے. علامہ فرماتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. عشق والے حج کے کعبے کو، عشق والے حج کے کعبے کو، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے. علامہ فرماتے ہیں بابا راضی ہوتا ہے بیٹا اچھا ہوتا ہے، حسین اچھا ہے اس لیے کربلا میں اللہ بنا کے دکھا دیا. بات آگے چلانے کے لیے نا مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں بات آپ کی بات کا جواب اس بات میں ہی دے دوں. اب آپ نے کہا نا کہ کربلا معلیٰ بنائی کیسے، اب سنیے. عشق ہاتھ جانے یہ ہاتھ جانے، علی کے پاس عسکری باہر ہو رہا ہے. عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. ہائے ہائے، عشق والے پتہ نہیں وہ ہاتھ کون سا ہے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے اور بلند نہیں ہو سکا. عشق والے میرا پھر ہاتھ نہیں چاوڑا، چاوڑا تو پورا چاوڑا ہے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا. عشق والے حج کے، اب جملے کی مواصلت ہی آپ سے ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. جلدی کر یار، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. قبلہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. اس عشق والے حج کا احرام، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں لاہور میں اس بندے کے جو پڑھی لکھی بات پہ بلند نہیں ہو سکتا. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا، بات اس سے بھی اوپر ہے، بات اس سے بھی اوپر ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، بات بہت بڑی ہے. یہ حج ہے دو، ایک مکے والا ایک کربلا والا. ایک مکے اردو میں کہتے ہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ایک دنیا والا حج، ایک عشق والا. وہ جو دنیا والا حج ہے وہ آپ جانتے ہیں. آئیے کربلا والے حج کا بتاؤں. اس حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں.
इस हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। इस हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। मैं दामन फैला रहा हूँ और तो किसी बंदे से बात नहीं करता। कम अज कम वो शख्स जिसने पिछले 3 टाइम की रोटी इमाम हुसैन से मांग के खाई है ना, वो बंदा अपना हाथ नीचे न रखे। मैं बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, लिटरेचर के जितने स्टूडेंट बैठे हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, मस्जिद अल हराम को अब्बास कहते हैं। इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। इज्जत हुसैन की कसम, ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। मकाम लाहौर जुमला क्या है यार? इस हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता, हाथ ऊपर रखना बात है। इश्क वाले हाथ नीचे न करना। इश्क वाले हज में तो मकाम इब्राहिमी को अली अकबर रखा उलमा के सर। बल्कि मोबाइल यार खुद खोल के देखो, उलमा से क्या पूछना, खुद मोबाइल खोल। वो जब काबे की जियारत करने जाते हो, वहाँ एक जन्नत का पत्थर है, जिस पत्थर को काबे ने सीने से लगा रखा है, जिस जन्नत के पत्थर को हजर अस्वद कहते हैं। एक जन्नत का पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, उसे काबे मौला करम करे, मौला करम कीजिएगा। जन्नत के पत्थर को काबे ने सीने से लगा रखा है। रख मेरे सर पे कुरान। इश्क वाले हज में उसी हजर अस्वद को वली असगर कहते हैं। हाय हाय, उसी हजर अस्वद को, बल्कि जुमला वो कह रहा हूं जो अभी तक नहीं कहा। अल्लाह करे लाहौर वो जो बार मस्जिद में बैठे, अल्लाह करे बात पहुंच जाए। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। अरे इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को, मैं बड़ा जुमला दे रहा हूँ, इब्राहिमी को अली कहते हैं। इश्क वाले हज में मकाम हजर अस्वद को अली असगर, कितनी दादें हुई हैं मैं नहीं जानता, मैं जुमला दे रहा हूँ। मकाम हजर, मुझे याद नहीं पड़ता बैनुल हरमैन हालत क्या हो गई। इस जुमले पे अल्लाह करे मेरा शहर सुन ले। मकाम हजर अस्वद का नाम है अली असगर। चाहे कोई बोले चाहे कोई न बोले, अकेला बोलने के लिए काफी हूँ। इज्जत हुसैन की कसम, ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ था। मैं सदके जाऊं। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन के खाक को मोहल्ला बना दिया। फिर कहूं, इस इश्क वाले हज में मकाम में सर मेहनत की है ना। इस इश्क वाले हज, फकत शेर तो याद नहीं किए, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ का। बात ऊपर चली जाएगी, खुदा की कसम बात ऊपर चली जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला मोहल्ला में कर दिया, अरे इमाम मैं लात बात इश्क वाले हज में मकाम इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा है।
امام حسین علیہ السلام نے بات جہاں تک پہنچا دی کربلا محلہ کو لے کر، جتنی بات آپ ایک بار نظر دوڑا کے دیکھیے کہ کربلا میں کتنے سر اور کتنے راز ہیں. دنیا حیران و پریشان ہے کہ مٹی سے شفا نکل رہی ہے. دنیا مقام میں آگے چلیے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اگلی باتیں اس سے بڑی ہیں. اگلی یہ بات میں نظر مولا پھر پڑھتا ہوں، لیکن اگلی بات پہ آپ نے میرے ساتھ رہنے، وہ باتیں اس سے بھی بڑی. مقام زمزم وہ پانی ہے جو قبر غازی کا طواف کرتا ہے، اور یہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے نہیں آتا، چلو واپس پلٹانے سے آتا. بیٹا ہے تو مشکل بات کا خرید. امام کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اللہ اعلان جناب ابراہیم کو امام بولا ہے. میں امام لفظ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کر کے سناتا ہوں جو علامہ عباس ارشاد نے لکھا ہے. فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے، اچھے سے سنیے گا پلیز، اچھے سے سنیے گا، میرا دل کرتا ایک چپ بندہ تھا نظر لا دینا، میں کی کرا. علامہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ اسے کر دے کچھ. چہرے دیکھ کر پڑھیں، یہ چند چہرے اور آپ ہو کچھ تقدیر بدل دے. آسان لفظ ہو کچھ بنا دے کچھ. کھلے لفظوں میں قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھائی جو امام کا ہے. اب کیا چل رہی جہاں پر قرآن نے جناب ابراہیم کو امام، ابھی تک شعر نہیں پڑھ رہا، شعر پڑھوں گا ہو سکتا ہے مجمع کھڑا ہو جائے. بات کر رہا ہوں اتنے سارے کیمروں میں شاید کسی مسئلے کا حل نکل جائے. میں جانتا ہوں میں لاہور میں کھڑا ہوں. امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ بنا دے کچھ. ابراہیم کو قرآن نے امام بولا، ساتھ نے امام ہونے کی نشانی یہ دی کہ تھی آگ، اس کے اندر گئے بنا دیا گلزار. جہاں امامت کی دلائل کے ساتھ آگ ٹھنڈے ہونے کے واقعات اور روایات ملتی ہیں نا، وہاں تفسیر قرآن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے چونکہ ابراہیم امام تھا اس نے کسی اور مقام پہ بھی کچھ کو کچھ کیا تھا. وہ کیسے؟ اب تفسیر قرآن میں لکھا ہے گھر والوں نے اللہ کے نبی ابراہیم سے کہا کہ گھر آٹا ختم ہو گیا ہے، روٹی پکانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، مارکیٹ جائیے یا جہاں سے آٹا ملتا ہے وہاں سے آٹا لے کر آئیے تاکہ ہم روٹیاں بنا سکیں. اللہ کے نبی نے تھیلا اپنے شانے پہ رکھا، میرے ساتھ رہیے گا، وہ تھیلا شانے پہ رکھ کے اللہ کے نبی مارکیٹ میں چلا گیا. اب تاریخ کہتی ہے، تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا نبی جس وقت مارکیٹ میں گیا تو جہاں سے آٹا ملنا تھا آگے جا کے دیکھا تو شاپ کلوز تھی، آٹا نہیں ملا. اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک خیال، تلاوہ صاحب اینی نشر کر گئے نے تے میرے خیال میں انہوں دی گل دے بعد جے تسی میری گل نہیں نہ سننی تے پھر گل انہوں دی بھی ضائع تے میری بھی ضائع. تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جس وقت آٹا نہیں ملا اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سوچا گھر والے بیٹھے ہیں میری انتظار میں امید رکھ کے، آٹا نہ لے کے گیا تو گھر والوں کا دل ٹوٹ جائے گا. تفسیر قرآن میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اسی خالی تھیلے میں صحرا کی ریت بھری، ریت بھر کے اپنے گھر آئے. گھر آ کے مہربانی 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 مہربانی. آپ دیکھیے بات جاتی کدھر ہے، بس رہیے میرے ساتھ، دیکھیے میں کل لے کے کدھر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ریت آپ بھرتی اس تھیلے میں لا کر وہ تھیلا اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھا. اب گھر والے آئے اور منظر بدل گیا، بھری تھی ریت نکلا آٹا، بھری تھی ریت نکلا ایڈا نیڑے بہ کے اسے نہ بھری تھی ریت. ذاکر بیچارہ گن پوائنٹ پہ تو داد نہیں نہ لے سکتا، وہ بیچارہ باپ کو بات ہی کر کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے داد دیجیے یا دعا دیجیے. بھری تھی ریت نکلا آٹا. تو زمانے والوں یاد رکھنا جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے، جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 اور وہ 10واں. یہ 10 کیمرے میرے سامنے، 11 12 13 14 15 16 کیمرے. میں 16 17 کیمرے ہو گئے، میرے خیال سے 18 کیمرے، جتنے بڑے نے 18 میری صحت میں بڑے نے، میں
पास गई, थी कुछ कर दिया कुछ। इमामत चीज ऐसी है, इब्राहिम के पास गई हमदानी बादशाह, रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिरात में बदला, रख मेरे सर पे कुरान। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्साख कुत्ते में तब्दील हो गया। गुस्साख कुत्ते में। उसने कहा या अली तेरी तकसीम में अदल नहीं है। अली ने भरी मस्जिद में उसकी तरफ देख के कहा क्या अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? और क्या कुत्ते अली से बहस करेंगे? पूरी मस्जिद ने देखा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। बोलता हुआ आया था, वो बोलता हुआ आया था, मेरे साथ रखिएगा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। इमामत इब्राहिम के पास गई, रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई, पानी जवाहिर में बदल गया। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील तब्दील। बंदा चेक करे अपने आप को, मुझे क्या हो गया? इब्राहिम के पास रेत आटे में बदली, छठे बादशाह के पास पानी जवाहिरात में बदला। मैं गल ते जोर नहीं लाना, मैं गल आराम नाल करनी है, क्योंकि गल जज्बात वाली नहीं है, करंगा तो तुम समझ आएगी। वहां रेत आटे में बदली, छठे मुझे देखिएगा, छठे बादशाह के पास पानी जवाहिरात में बदला। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हुआ, रख मेरे सर पे कुरान। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में तब्दील हो गया। तुम्हें मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे ना करना, तुम्हें मौला का वास्ता हाथ ऊपर रखना। इमामत हसन के पास आई, गुस्सा, हाथ डंडे नहीं करने यार, मेरा मेहनत देखो तो अपने हाथ देखो। इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। अली के पास आई, गुस्सा कुत्ते में बदला। इमाम हसन के पास आई, मर्द औरत में बदला। सदके जाए अली ये महसूस करी। इमामत हुसैन के पास आई, हुर गुनहगार था अलैहिस्सलाम। तबाह थी वे जना मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे। आ साडे पिओ मां दा दीन बच गए अली दे पुत्रां दी खैर। इमामत अली के पास गई, पढ़ूं और कोशिश करो। इमामत हुसैन के पास आई, गुनहगार था। मैंने बुखारी साहब आज शोरकोट मजलिस पढ़ी है, वहां ये 4 मिसरे पढ़े और मैंने अपना नाम लेकर पढ़े। मैं ये 4 मिसरे जहां भी पढ़ता हूँ अपना नाम लेकर पढ़ता। 2011 में आप यही की मजलिस में अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब किबला गामे साहब पढ़ रहे, और ये जैसे ये बच्चे मेंबर के साथ बैठे हैं, मैं ऐसे मजलिस सुनने गया। किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब के बात फरमा रहे थे, सुबह करते थे, अभी दिन का वक्त था, दोपहर का पहला टाइम था। ये 4 मिसरे मैंने किबला नसीम साहब से सुने, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की करीमी को लेकर। मैं 20 मिनट में पहली बार शेर पढ़ा इनकी मजलिस में, ये विटनेस है इनकी मजलिस में, मैं बल्कि खुद विटनेस हूं। वो 4 मिसरे मुझे 2011 से लेकर 25 आ गया, 14 साल से आए, और मैंने इतनी आसान जुबान में इतनी ताजगी नहीं देखी, इतनी बड़ी बात नहीं देखी। मैं कोई जोर नहीं लगा रहा, मैं आप लोगों के एक लम्हे के लिए इम्तिहान लेता हूँ, आप लोग भी तो इतनी देर से ले रहे हैं, मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। 2011 में इन्हीं की मजलिस पे किबला नसीम अब्बास बड़े नफासत वाले लहजे में बात करते करते मजमे की तरफ देख के फरमाते हैं, उनकी खिदमत में मैं भी कुछ अर्ज कर देता हूँ। मजमे ने कहा बिस्मिल्लाह। किबला फरमाते हैं, बन जाओ गुल जो मरकज़ ज़ीजा बख्श दे, फितरस बनो जो सैयदा का माह बख्श दे। कितना हसीन रब्त है माबूद व अब्द में, बख्शे अगर हुसैन तो अल्लाह बख्श दे। बैठा है कोई तो हो यार,
حوالے کر لوں. مشرا ہے کہ نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے. ڈرپوک بندے سے معذرت ہے, پہلے معافی ہے. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے. امام حسین مجھے نہیں پتا, آپ کا نام بھی باخدا مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے بھی کوئی جوش آ گیا, میں نے آپ کو کھڑا کر لیا. کوئی بولے نہ بولے, کم از کم آپ تو میرے ساتھ بولو گے. امام حسین علیہ السلام نے اذان ظہر کے وقت 10 محرم کے دن اپنی جنگ روک کے نماز پڑھنا شروع کی. امام نے نماز پڑھنا شروع کی تو امام کے پیچھے امام کے انصار و اصحاب بھی آ گئے, مقتدی بن گئے. امام حسین کے پیچھے مولا کے اصحاب نے نماز پڑھنا شروع کی. اور جس وقت شامیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسینی نماز میں مشغول ہے, اگر یہ جنگ کرے تو انہیں ہرانا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. اب یہ نماز پڑھے, موقع اچھا ہے, کچھ کر نہیں سکتے, ان پہ حملہ کر دو. شامی فوج آگے بڑھی, انہوں نے نمازیوں پہ تیر چلائے. علی کلال نماز پڑھ رہا تھا, نمازیوں پہ تیروں کی بارش کر دی. 2 شیر امام حسین کی صفوں سے باہر آئے, ایک کا نام تھا سعید, دوسرے کا نام تھا زہیر ابن قین. دونوں نمازیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت, دونوں نمازیوں کے سامنے آ گئے. اب آنے والے تیر کو زہیر نے اپنے سینے پہ لیا, یہاں سے آنے والے تیر کو سعید نے اپنے سینے پہ لیا. جو تیر حسین بادشاہ کی طرف آتا, کبھی زہیر بڑھ کے سینہ آگے کرتا, کبھی سعید بڑھ کے سینہ آگے کرتا. کھاڑک اپنے پیروں پر بھی اٹھ کر بولے تو آج بغاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. تیر ڈرپوک بندے سے بات نہیں کرنا, سنیے گا, تیر آ رہے ہیں, زہیر نے سینہ آگے کر دیا, سعید نے سینہ آگے کر دیا. یہ ہے بیک گراؤنڈ سٹوری. اب شعر سن میرا بھائی. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے, تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے, تیروں کو روکتی نہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں, کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. تیروں کو روکتی نہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں. کعبہ نماز پڑھتا رہا ہے اطمینان. لاہور اچھی شاعری سنتا ہے, میں آپ کو ایک کلام اور سنا, اور جائیے کہ بھی تحفہ قبول کیجیے. مشرا آ رہے کلام سنیے گا. مشرا ہے کہ ہاتھوں پہ کیا کہ ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے. مجھے اب دوسرا مشرا پڑھنے دیجیے. دوسرا مشرا خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے. پیر فلک چل, اس کے بعد لاہور خود بتائے گا کہ لاہور کیا. اگر دوسرا مشرا بھی, ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان. منتظم بن کے دعوت دے رہا ہوں, آپ لوگ پلیز آئیے گا. میری ریکویسٹ پہ آپ لوگ پلیز تشریف لائیے گا. 17 مئی ناصر جی کی جو شبیداری ہوتی ہے, ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت, ایک بے زبان لے گیا میدان. ادھر مجھے دیکھیے, یہاں جتنے بیٹھے ہیں میرے آقا کے کلمہ کو بیٹھے, آپ لوگ بول پڑیں گے. ادھر دیکھیے, بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں, یہ اس سے بڑی قسم نہیں ہے. میرے مولا جانتے ہیں, میں تقریباً 17 نہیں مجلس کی 12ویں روزے کی کوالالمپور ملیشیا, امام بارگاہ کا نام تھا باب الہدایہ, جس میں یہ مجلس پڑھ رہا تھا. اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے, مصرع پڑھ کے ہندوؤں سے داد لی ہے. اللہ کرے مصرع سمجھ لیں, اللہ کرے میرا شہر بول لے. میں سادات کا شام آنا پڑھ رہا ہوں, آپ لوگوں نے مصرع کا وزن کرنا ہے. ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے,
ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے, مصرع پڑھوں نیزوں پہ, ارے نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے, آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. اگر میں شعر میں پڑھ گئی, یہ ہاتھ سلامت رہے, خرید لیا خدا کی قسم. ہاتھوں پہ باپ کے, ہاں ادا ہو گئے, ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, لے گیا میدان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. میں واپس کرتا. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, رومال مانگنے کی چھٹی یہی ہے کہ اب داد نہ دیجیے گا. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا. بابا سجاد سے جی, میں سب سے چھوٹا نوکر امام حسین کا, آپ کے اس اتنے بڑے اجتماع میں ہے کوئی بندہ جو اٹھ کے کہتے ہیں علی کے پاس لطف نہیں آیا اور اس کو ذاکری چھوڑنے کے لیے تیار ہے. میں اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے, نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے, آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, رومال, ارے رومال, میاں رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء, دل لے گیا حسین کا مہمان جی. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اسے لاہور کہتے ہیں, اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولا حیدر حیدر. جس کے اندر حسین مل کے نعرہ حیدری. آئے ہیں کافروں سے مسلمان. شاعری مذاق نہیں ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, بلکہ ہم جیسے تو شاعری پہ بات کرنے والے ہوتے بھی نہیں ہیں. آپ یقین کیجیے, یہ جو لفظ شاعری ہے نا, یہ جو شاعری ہے اس پہ ہم بیچارے بات کرنے والے بنتے بھی نہیں ہیں. یہ اتنی کوئی بلند اور اتنی بڑی چیز ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. مجھے پھر رہ کے استاد قمر جلالوی یاد آ جاتے ہیں. 2 بار ہی پڑھے ہیں لاہور میں اس سے پہلے, اور دونوں بار میرے مولا نے کو الگ کرم کیا ہے. اللہ کرے کہ کھڑک آج بھی سن لے. استاد قمر جلالوی, استاد قمر جلالوی جناب غازی کا حملہ لکھتے ہیں, اور اس میں 2 مصرے لکھ گئے مولا عباس کے. اور 2 مصرے پڑھنے سے پہلے میں کم از کم سکیننگ تو کر لوں نا. کھاڑک والے میرے شیعہ سنی بھائیوں, یاد رکھنا, ہر بندہ ہر چیز سن سکتا ہے, لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ مولا عباس نہیں سن سکتے. کچھ ہو جائے, تسی یقین کرو, 2 قسم کے بندے ہر شے سن رہے ہیں کہ مولا غازی نہیں سن سکتا. 2 قسم کے بندے, ایک بے وفا نہیں سن سکتا, دوسرا ڈرپوک نہیں سن سکتا. بیچارے ڈرپوک کو کیا پتا کہ مولا غازی کی جنگ کیا ہے. بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ سرکار وفا کے فضائل کیا ہوتا ہے. کیسے بھائی, میں مصرع پڑھوں گا استاد قمر جلالوی کا, یہی کھڑے ہو ادھر ابھی, اور میں بالکل یہی رہوں گا, اور اس کے بعد آپ اپنا مجمع سنبھالیے گا تو میں کامیاب ہو گیا. نہیں, میں نے اس سے بڑی بات سنی. استاد قمر جلالوی نے جہاں لکیر لگا دی, خدا کی قسم دبیر کو پڑھا ہے, انیس کو پڑھا ہے, جناب غازی کا مضمون کس سے سنا ہے, لیکن جو اس موڑ پہ قمر جلالوی پہ ہو گیا وہ ہو گیا. استاد ڈرپوک بندے سے پہلے سوری کر رہا ہوں. استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, ایک شیر ببر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوفیوں شامیوں مجھے جلال نہ دلانا, اور یہ بات یاد رکھنا, ارے پانی میاں, ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں, کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں. اس کے اندر ہے حسین مل کے بولے حیدر حیدر.
अब्बास फरमा मैं मौला गाजी पढ़ रहा हूँ, हर बंदे के बस की बात नहीं है। लाहौर शहर भी अगर मौला गाजी नहीं सुन सकता, मैंने खुद आज शोर कोट पिंड का माहौल है, मैं नहीं बता सकता उस देहाती मजमे ने बात का कहाँ पहुँचा दी। मेरा अपना शहर अगर जनाब गाजी नहीं सुन सकता तो फिर मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आना ना आना बराबर है। मिसराए के 10 मुहर्रम है, 61 हिजरी है, करबला का मैदान है। यार कितनी बड़ी जुर्रत, कितना बड़ा हौसला है। 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं कूफियों शामियों, अरे मैं अकेला हूँ। लहजा सुनिए, मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो। सारी उस बंदे से जो गाजी नहीं सुन सका। हाँ, ये बात है, इसे लाहौर कहते हैं। वो कार वाले मिलके बोलो हैदर, हैदर। मैं ना मौला जानते, मैंने इतना जोर कभी नहीं लगाया। मेरे मौला जानते, मुझे वो खुद कुछ पढ़ते हुए इतना वो हौसला मिल रहा है। मैं 2016 में चला गया हूँ, मौला की कसम है। जिस वक्त नया नया जाकरी में आया था, मुझे वो जमाने मैं इतना जोर मौला की कसम कभी नहीं जलाया। मौला जानते ने मुझे 2016 का जमाना, 2 मिसरे मौला गाजी के सुने, वो जमाना आज से कम से कम 9 साल पहला जमाना जब जाकरी में आया था। 2 मिसरे पढ़ा करता था जनाब गाजी को लेकर। अल्लाह करे इन जमानों को याद रह जाए और ये बोल पड़े। मिसरा के अब्बास 10 लाख की आंख में डाल के फरमाते हैं मुझे पहचानो, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो पापा है आमा। अली हुसैन सर जी सरकार फरमाते हैं मालिक है जो मट्टी का। एहसान 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 मेरे भाई, मालिक है जो मट्टी का वो बाबा। हुण ना ओ दिन हुण या आर ते या पार, हुण तीसरा रास्ता नहीं है। हुण या काम आर होएगा या अली के पास अस्करी अब तो अकेला नजर आएगा, या फिर अब वो माहौल बनने वाला है जो नहीं बना होगा। अब वो माहौल बनने वाला है जो इससे पहले नहीं। सभी मेरे से अच्छे हैं। तलहाड़ा साहब बहुत अच्छा। तलहाड़ा साहब ने मौला जिंदगी दिन जड़ी गल करके उसमें मैं आप बेकसूर हूँ। अब ये बानियान का हक बनता है कि वो कम अज कम बारगाह के दरवाजे पे ऐसा सिस्टम रखते हैं कि पढ़ने वाला अंदर आ जाए, पीछे वाले पीछे रुक जाए। लेकिन मेरे मौला ने जताए खैर दे, मोहब्बत का रिश्ता उनके साथ मेरा कोई ऐसा है कि ये बातें जो है हम लोगों की मोहब्बत को कम कर भी नहीं सकती। मेरे मौला उनका साया सलामत रखे हमेशा। लेकिन ये बानियान मजालिस जो है कम अज कम इंतजामिया ट्रस्ट वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो इमाम बारगाह के दरवाजे में अपनी सिक्योरिटी ऐसे रख दें कि बाहर वाले बाहर रह जाए, जिसको पढ़ना है वो मजमे से गुजर के अंदर आ जाए। ये पढ़ने वाले का कसूर नहीं होता जो इमाम बारगाह से गुजर के मिंबर तक आ रहा होता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, जनाब अब्बास अलमदार ने 10 लाख की आंख में आंख डाली। फिर माफी मांग रहा हूँ, नहीं बात कर रहा उस बंदे से जिसके अंदर कोई डर हो, नहीं बात कर रहा उस बंदे से जिसके अंदर जरा सी भी बेवफाई का उनसर हो। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं काफी है शाम में मुझे याद रखना, या आर या पार और बिचकारा रास्ता नहीं। फरमाते हैं मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बे औलाद वालिदैन की औलादों, अरे मेरे मुर्शिद हुसैन को छोड़कर नमाज़ों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से अरे शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से अरे झूठी प्लेटें बेच में एक लम्हे के लिए बैठना, एक लम्हे के लिए बैठना। अरे मैं आके सी क्या आर ते क्या पार, हुण विचकार ली गल कोई नहीं। अरे मेरी जद्दा के दस्तरखान से, जैन मेरा भाई वीडियो बना जो नहीं बोलता, मेरी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई प्लेटें बेच बेच कर पैसा कमाने वालों, मेरा नाम गाजी है, ये बात याद रखना। मेरी हैबत नजर आते हैं दिन में तारे, तो शामियों मैं ऐलान कर रहा हूं, अरे नेज़ाओ खंजरो तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा।
खंजर व नेजा व शमशीर, खंजर जी खंजर 2016 खंजर व नेजा व फरमाते हैं क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा कि नहीं। बड़ा इन्फेक्शन लेकर खड़ा हूं, खुदा की कसम बोलता हूं, गले में तकलीफ होती है, मैं आपकी मोहब्बत में चल रहा हूं। खंजर अब्बास फरमाते हैं मुझे पहचाना, क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा, आब कूजे को समंदर से मिलेगा। अब मैं अपने बाद आने वालों के वेट में पढ़ रहा हूँ, अपने हिस्से का मैं कब पढ़ चुका हूँ। क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा, अभी मुझे देखिए, अभी मुझे देखिए, अभी अभी कोई नहीं आया। क्या कहा शाह अबू जर से मिलेगा, आब कूजे को समंदर से मिलेगा। नूर कुछ मेहरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा। हुण तुसी ना भी बोलो तो मैंने गिला नहीं। फरमाते सोचते हो कि मेरे दर से, कम से कम कुछ नहीं भी तो वो तो कम से कम बोलेगा जिसने कभी न कभी अलम के नीचे जाके झोली फैलाई हो। अरे मेरे मौला अब्बास अता करते हैं, खुदा हैदर इसी साहब ने फरमाया था, हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, ऐसे ही लीजिए अकीदे वाला शेर पढ़, बाफल शेर से अकीदे वाला शेर, चाहे नसरैन मेरे भाई जहाँ भी बैठे हैं, अकीदे वाला शेर। 12 अप्रैल को मजलिस हो रही है जनाब टाउनशिप में, आप लोग जानते हैं उसके इश्तिहार में भी जी, सॉरी 20 अप्रैल, मैं मादरत चाहता हूँ, 12 अप्रैल आज है, 20 अप्रैल को मजलिस हो रही है, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, 20 अप्रैल मजलिस हो रही है टाउनशिप में, ये चौधरी बिरादरान के हैं और आप लोग जानते हैं कि मेरे घर वाला ताल्लुक है, आप सबके इस्तेमाल वहाँ मैंने खुद करना है, वहाँ भी तशरीफ लाइएगा। इमाम हुसैन के बहुत अच्छा पढ़ने वाले इंशाल्लाह होंगे, आपके साथ मैं भी बैठ के मजलिस सुनूंगा। कहाँ पे? अगर 21 सफर करबला मशी पे ना हुए तो इंशाल्लाह यहाँ पढ़ेंगे, वरना 18 डेढ़ इलाका नवाब साहब पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी पढ़ ये सुन लीजिए। बहुत अच्छे अक्सरी, बहुत अच्छे। 10 जनवरी बाबा सजाद जी के पास भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा, लेकिन जो भी पढ़ लूंगा वो सुन लीजिए। कोई और है तो दस है। हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, मूसा की दुआ और है, एक वंड हो आ रही है, एक वंड हो आ रही है, तुसी आखे बड़ी वंड है, एक तकसीम और आ रही है, ज़हरा की दुआ और इधर देखिए, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा। अभी तक नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं कि हर वो शख्स इस मजमे से हाथ खड़ा करे जिसे यकीन है कि वो इमाम हुसैन का मातमी है। जो मातमी है वो हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता चल जाए मैंने किससे मुतालबा करना है, किससे नहीं करना। तकरीबन ऑलमोस्ट 99.99% मजमे ने हाथ उठा लिए। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मौला जाने बंदा जाने। फकरी मेरे ठीक फरमा गए थे, हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया,
ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. فرماتے ہیں سارتا بقدم سارتا بقدم سارتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے ٹیک چھوڑ کے ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا, زنجیر زن سے بات کر رہا ہوں. جو زنجیر اٹھا کر خود پہ علی حسین سے چلا لیتا نا پیر فلک شیر, جو خود پہ زنجیر چلا لے بابا وہ دنیا تو کسی کو ڈرتا نہیں. جب اپنے آپ سے زنجیر چلا لے نا وہ کسی تو نہیں ڈرتا. امام حسین دی قسم ہے, دلیر لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اب جو ڈر گیا وہ گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے, اٹھ کے جا نہیں سکتا. فضائل کی نوکری میری یہاں تمام ہو رہی ہے. ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا, اور سارتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور تو ڈرنا نہیں ہے, اعلان کر رہا ہوں ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. مولا کی قسم نہیں, مولا کی قسم نہیں, آپ بتا ہمت. اچھا بیٹھ کے بات کریں. میرے مولا سلام سامعین گرامی, آپ سب کی جانی بجانی شخصیت میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. عزت مآب میرے خیال سے میرے ایج فیملیز جتنے بھی اس وقت اس مجمع میں بیٹھے ہیں ان میں سے ہم سبھی نے جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب کو ایک بار نہیں کئی بار سن رکھا. میرے مولا نے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ممبر کو ایک ٹائم دیا. یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے باپ خدا ممبر کو وقت دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے پتہ نہیں بلکہ سبھی ہم جتنے بیٹھے ہیں لوگوں نے کئی بار سے زیادہ ان کو سنا. میرے مولا ان کے سارے سلامت رکھے. آتے جائیے, تلہاڑا صاحب نہیں پڑھ رہے, میں پڑھ رہا ہوں, تشریف لے آئے. میرے مولا ہمیشہ اپنی میرے جی کیوں نہیں, میرے بیوی دعا کر رہے ہیں. ہاں جی سر بڑی 4 مصرے آخری پڑھ رہا ہوں. اچھا جی, میں ریحان اعظمی صاحب کے بچے خدا انہیں زندگی دے, معصوم اعظمی کو اور ارسلان اعظمی کو. وہ لوگ ایک طرح محفل رکھتے ہیں جس کا مصرع دیتے ہیں تمام شعراء. اس بار کا طرف مصرع تھا کہ میں شرم عشق حیدر کرار لے کے کس لیے ڈر کے بیٹھے, میں شرم عشق حیدر تو نہیں ہو گیا اوکے رہنا بالکل. میں شرم عشق حیدر کرار لے کے, اب وہاں ایسے ایسے شعراء ہیں جس کی حد نہیں, لیکن جناب سیدہ نے خیرات میرے دامن میں رکھی. مصرع کہ یہ امتحان عشق ہے, 100 بار لے کے آ, میں جسم لے کے آتا ہوں, تو دار لے کے آ. علی حسین سے
कम अज कम तो यहाँ से 10 से 15 जवान बनते हैं जिन्होंने बोला है। मेरे मौला आप लोगों को सलामत रखें कि आप लोगों का सोशल मीडिया का वक्त अच्छी चीज़ों में सर्फ होता है, लेकिन 2 मिसरे आपकी मर्जी के बाद के पहले 2 मेरी मर्जी के, बल्कि आपकी मर्जी के पढ़ते हैं। मिसरे के ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। अल्लाह करे बेचारे अली के बास अस्करी की आवाज़ शिया कौम के मरकजी बल्कि जिम्मेदार तरीन कौम के मरकजी प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ पहुँच जाए उस मुट्ठी भर टोली तक जो एक आरजी कब्जा मेरी सैयदा की जागीर में जमा के बैठे हैं। और मैं ऐलान करना चाह रहा हूँ कि दुनिया वालों को जगह छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दोबारा कह रहा हूँ, डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, शेर पढ़ो जो दुनिया भर में सुना गया है। ये इम्तिहान इश्क है 100 बार लेके आ, मैं जिस्म लेके आता हूँ तू दार लेके आ। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हट जाओ, अरे हट जाओ उसके रोज़ाए अक़दस से वो कहीं गाजी से ये न कह दे कि तलवार लेके आ। हट जाओ उसके रोज़ा अक़दस से वो कहीं गाजी से ये न कह दे के। मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अकबर के सर को देख के नेज़े की नोक पर बाबा जी दुआ करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है मेरे मौला जवाद शाह साहब। अकबर के सर को देख के सामीन ग्रामी आप लोगों ने फज़ाइल में इतना अच्छा सुना है, बात खुदा आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मेरे दिल से आप लोगों के लिए कितनी दुआएं निकल रही हैं। मसाइब की बात है, आप लोगों ने फ़कत एक आंसू मेरे दामन में डालना है जो मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। मैं इधर मुझे देखिएगा, मैं जनाब अब्बास के हाथों को गवाह बना कर कह रहा हूँ। मैं अली अब्बास अस्करी जिसे कहते हैं, मैं अगर मिंबर पे कोई टारगेट लेकर आऊँ कि मुझे मेरे बाद वाले बड़ी ना पड़े, मैं पहले वालों से बड़ी पढ़ लूँ, तो मुझे मौला भी मिंबर पे सजा दे। जनाब सैयदा का दरबार है, वो किसी को खाली नहीं भेज रही, कुछ ना कुछ खैरात किसी न किसी के खासे में दे के भेज रही। आप लोगों से फ़कत एक आंसू मांग रहा हूँ और मिंबर छोड़ रहा हूँ। अकबर के सर को देख के नेज़े की नोक पर हर कोई पूछता था ये आबिद को रोक कर, बतलाओ मर गई है कि जिंदा है इसकी। छलक गई है खुदा की कसम, बतलाओ मर गई है। बल्कि मैं आपको तबर्रुकन 2 मिसरे सुनाता हूँ जनाब हसनैन अकबर साहब। वाक़े हो रहा पूरे 1 घंटे का मजमून है। मैं कभी लाहौर आऊँ, आप मुझे कहीं पे भी कह सकते हैं, मैं आपको पूरा 1 घंटा वाक़े हो रहा सुनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि हुआ कैसे। और तुझे गल की थी तो मैं गल थोड़ी ते आके मिला रहा हूँ, नतीजा कह देना। करबला तो तकरीबन 1.5 साल के बाद तारीख 2 साल के बाद तारीख आदि है कातिल अली अकबर सैयद सज्जाद का मेहमान बनया। और लश्कर बट गया तो जनाब अली अकबर का कातिल ये मलऊन लड़खड़ाता गिरता संभलता सहराओं में बेहोश होता। अल किस्सा मुख्तसर ये सैयद सज्जाद के दरवाजे पे आ गिरा, इमाम इसे घर के अंदर लिया, ठीक रात मेहमान रहे।
اگلی صبح جس ویلے واپس بنجن لگا نا تاریخ ادگی میرے امام سجاد آکھے اکبر دا قاتل تو ہی رات واسطے ساڈا مہمان کہ کل میں واسطے رک میں پردے جمعہ دی گل سنا تاریخ ادگی جناب اکبر دا قاتل باہر رکے امام سجاد گھر دے اندر آئے میرے امام دی دھار نکل گئی ہے میرے امام عجیب منظر بٹھا باہر اکبر دا قاتل آئی اندر جناب اکبر دی دکھی ماں اپنے ہاتھوں تے پانی دا پیالہ سے بڑے ہیں آپ میرا دل ہے باخدا میرا دل مانتا ہے کہ جناب اکبر کی دونوں مائیں مستورات کے مجمع میں اس وقت بیٹھی ہیں پردے میں وہ مائیں جناب اکبر کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں میں ان دونوں ماؤں کو اس جملے میں بطور خاص پرسہ پیش کرتا ہوں جناب اکبر کا اما خیر رہی تاریخ ادگی میری شاید ہو کیا سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی سجاد واپس ویندا پی ہے سجاد ویندے مینوں روک کے آکھ اکبر دا قاتل دکھی ماں پہ یاد یہ میری طرف ہوئے چھوٹا جائے تحفہ قبول کر سجاد جس میں نے پانی پی لوے نا یعنی تحفہ قبول کر لوے سارا تو آئے کر لوے سجاد جس میں نے پانی پی لوے نا سجاد ہن جو ملایا نہیں تو پڑھ دو پہ سجاد پانی پی لوے نا سجاد ود رک کے تو ڈھیر کے آکھی اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں پہ یاد یہ میں جواب تا دے جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا تا بات بھرنی کیوں ہوا وہ چیزیں جب بھی اس نظروں کے سامنے آتی ہیں نا کہ وہ چیزیں جب بھی سننے میں آتی ہیں دل میں ویسے ہی زخم تازہ ہوتا ہے دو مصرے سنیے اور اگر انشاءاللہ میں سمجھا سکا تو رات بستر پہ بھی آپ لوگ روئیں گے بابا حسنین اکبر فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان وہ بندہ سر نیچے کرنا ہے جس کے پاس ہاتھ ہے جو ماتم نہیں کر سکتا ہاتھ ہے میرا بھائی ماتم اگر ہاتھ میری مخدومہ نے دیا ہے تو ادھر بیٹی کا خط آیا بابا جی ادھر بیٹی کا سید ادھر بیٹی کا خط آیا میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے یار ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان صحرائن کے چند خیمے ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی زمین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا تاریخ کہتی ہے جو بادشاہ قبضہ تلوار پہ اپنی پیشانی ٹیک کر اپنے دکھ گن رہا تھا نا کوئی عام دکھ نہیں تھے اس کے وقت اس کے سینے میں اس کے قبر کی برچی کا دکھ تھا اس کے غازی کے بازوؤں کا دکھ تھا اس کے قاسم کے ٹکڑوں کا دکھ تھا حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا دکھ تھا اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر میں کیا ہوگا میرے بعد میری سکینہ کتنے تماچے کھائے گی میں منت کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو جانا خدا کچھ نہیں ہونا میرا چودھری کیسر صاحب میرا ذاتی طور پہ دل ہے میری حسرت ہے آپ لوگ مولا کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹائیے گا میری ذاتی حسرت ہے میں جملہ کہوں اس پورے امام بارگاہ اور مسجد میں ہر بندہ ایک بار ہائے کرے گا اور اس جملے کا استقبال اعلیٰ طریقے سے کرنا تاریخ کے اتنی تکلیفوں میں جس ضعیف نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا نا اچانک ایک اور قیامت ٹوٹی نہ کہا کسی نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا خط آیا میں 4
اس گھر میں مدینے سے کچھ باہر ہے حسین نے اپنی بیمار بیٹی کو 28 بار اس گھر کی دہلیز پہ خدا حافظ کیا ہے. میں 4 راتیں پہلے شاہزہ وہ گھر دیکھ کے آیا ہوں. رو کے فرماتے میری بچی کا خط دے. بیٹی کا بابا جی خط امام کے ہاتھ پہ آیا. امام روتے روتے خیمے میں آ گئے. امام نے آواز دی جناب فضا سے جناب سکینہ تک تمام بیویاں سامنے اکٹھا ہو گئیں. علی کے لال نے فرمایا میری بیٹی کا خط آیا ہے. عجیب فکر تاریخ نے لکھے ہیں. تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا آج اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب حوصلہ نہیں ہوا علامہ غضنفر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے شام کی قیدن آگے بڑھی. آگے بڑھ کے اپنی چادر کا واسطہ دیا. بھیا میری چادر کا واسطہ ہے مجھے پتا میری سغرا نے کیا لکھا ہے. اب کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. معافی اس بندے سے جو ماتم اور ہے نہیں کر سکتا. حسین نے رو کے فرمایا بہن علیہ خط میں سب سے پہلے میری سغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. اور بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. اور بابا تیری سغرا کو نظر نہیں آتا. اور بابا آپ کی جگہ خالی ہے. چچا عباس کی جگہ خالی ہے. اور محمد اپنے حجروں میں نظر نہیں آتے. اور بابا مجھے بھائی قاسم دکھائی نہیں دیتا. اور بابا ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا یہ شہر والے سیداتیوں کو آج بھی کھل کے رونے نہیں دیتے. 3 صفحات کا خط ہے. بابا میں کچھ نہیں پوچھتی. بابا میں نہیں پوچھتی مجھے کیوں نہیں لے کر گئے. بابا میں فقط اتنا پوچھتی ہوں مجھے بتائیں میرا صدر کون یہ چلتا یا نہیں چلتا. بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں. بابا میری بھوبیوں کے حال کیسے ہیں. بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں. خدا کی قسم اس سال رخ شیدا رخسار پھٹ گئے. خدا کی قسم جوان بے ہوش ہو گئے. کتنوں کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو بابا جی ماتم کے لیے بلند. باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. خط کے آخر میں تاریخ کے امام حسین کے ہاتھ پہ لرزہ آیا. دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. کربلا چھوڑو ممبر. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتے ہیں بہن تم نے حکم کیا تھا. اب سنو خط کے آخر میں میری سغرا نے لکھا بابا میری غربت کا واسطہ ہے میں کچھ نہیں پوچھتی. اور بابا میں تھک گئی ہوں مجھے فقط اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے وعدہ کیا تھا سغرا میں شادی سے پہلے تمہیں لینے آؤں گا. اور بابا اکبر کی شادی کب ہے. بابا اکبر کی بارات کب ہے. بابا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. میں پر چھوڑ رہا ہوں. بی بی مجھے معاف کیجئے گا اور اس بندے کو بھی جو ماتم نہ کرے. اندر خیموں میں بابا ماتم کی تیاری کیجئے گا. بابا جی اندر خیمے میں بیویوں کا کوہرام. نواب کربلا روتے روتے باہر آئے. سامنے منظر دیکھا قاصد میں نگاہیں پڑی. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے. مولا آپ کی بیٹی نے راہوں میں کھڑے ہو کے منتظر ہونا ہے. آپ کی بیٹی نے پہلا سوال کرنا ہے قاصد بابا کا جواب. بابا کا جواب. مولا جواب دیجئے. مولا کچھ جواب دیجئے. مولا آپ کی بیٹی جواب مانگے گی. ہر ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہوگا. ممبر میں اپنے بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں. علی کے لال نے ایک بار قاصد کو دیکھا پھر خط کو دیکھا پھر قاصد کو دیکھا پھر خط کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب چاہیے جواب. کہ میرا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب. اور میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا.